बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामु अलैकुम। 23 जनवरी और पाकिस्तान में जुमेरात की सुबह। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने वाशिंगटन डीसी से रखते हैं। वाशिंगटन डीसी आज पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम रहा। एक तरफ तो वहाँ पर कांग्रेशनल हेयरिंग हुई जिसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर सफरी पाबंदियां लगाने की बात हुई, उनके वीज़ा पर पाबंदियां लगाने की बात हुई। उनके साथ और मोहसिन नकवी या जितने लोग भी इस सारे काम में शामिल हैं, उनके जो असासाजात हैं और उनका जो पैसा है और नकलो हरकत है उसके ऊपर पाबंदियां लगने की बात हुई। और ये सारा किस्सा तो आपको बताते हैं क्योंकि बहुत ही एक डिटेल्ड वहाँ पर डिस्कशन हुई। और उससे भी बड़ी खबर मुझे आपके सामने रखनी पड़ रही है। बिल्कुल मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं व्लॉग करूंगा तो कांग्रेशनल हेयरिंग से भी कोई बड़ी खबर मेरे पास होगी। और वो खबर खुद क्रिएट की है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब का, जो सबसे चलता पुर्जा है। उसने वो खबर खुद, खबर नहीं बल्कि हजीमत, शर्मिंदगी, एम्बैरसमेंट उन्होंने क्रिएट करके दी है चौधरी साहब के लिए। हमने एक मुहावरा सुना था कि जब बुरा वक्त चल रहा हो तो भले इंसान ऊंट पर बैठा हो, कुत्ता काट लेता है। चौधरी निज़ामुद्दीन साहब के साथ यके बाद दीगरे वाशिंगटन में तो कम से कम ऐसा ही हो रहा है। उन्होंने अपना एक चलता पुर्जा पाकिस्तान से भेजा था जिसको ये सारी फनकारियाँ आती हैं। मोहसिन नकवी साहब यहाँ आए थे, पर्पज़ उनका ये था कि पैसे दे के, मिन्नत करके, पाँव पकड़ के किसी भी तरह किसी टेबल तक मैं पहुँच जाऊँ और वहाँ फिर मैंने 2-4 तस्वीरें लेके ऐसा माहौल पीछे बनाना है पाकिस्तान में, क्योंकि एक अपना चैनल भी है, सारी 2 नंबरियाँ उनको पता है कि बस मैंने ऐसे ही समझना है जैसे सदर ट्रंप को तो मैं जेब में डाल के वापस ले आया हूँ। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया, एक प्लान जो है, एक मंसूबा जो है वो शैतानों का होता है और एक अल्लाह की ज़ात का होता है। और शैतानों ने जो मैं कोई मजहबी तौर पे शैतान नहीं कह रहा, मैं इनकी हरकतों की वजह से इन्हें शैतान कह रहा हूँ। तो एक शैतानी प्लान इन्होंने बनाया था, एक मेरे रब का प्लान था। और जगह जगह पर जो मोहसिन नकवी हैं वो चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए हजीमत का बायस बन रहे हैं, बल्कि हजीमत इकट्ठी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कहीं इनके कान ना पकड़वा लें जब ये मोहसिन नकवी वापस जाएं, तो कहीं चौधरी निज़ामुद्दीन धूप में, क्योंकि सर्दियां हैं, धूप में कान पकड़वाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, थोड़ा इन्हें सेक भी पहुंचेगा। मुझे लग रहा है कि इस शरीर बच्चे के कहीं वो कान ना पकड़वा लें धूप में जो बुरे काम ये यहाँ पर करके गए। अब आप सोच रहे होंगे कि मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट क्या है, मैं आपको बताता हूँ। ये वहाँ पर तो जा नहीं सके, आपको पता है, तकरीब हल्फ बर्दारी में इन्होंने फिर एक 2 नंबरी खेली, वो भी हम आपको बता चुके हैं कि स्टेडियम में गए और फिर एक बेसमेंट में जाके तकरीर की। और वो बेसमेंट में जो फंक्शन था वो एंटी चाइना एक फोरम है उसका फंक्शन था जो चाइना के ख़िलाफ़ काम करता है। वो सारे इन्होंने डिबैकल तो कर दिए, वो सारे तो मैं यही कहूँगा कि एक चौधरी निज़ामुद्दीन के लिए इन्होंने एम्बैरसमेंट खड़ी कर दी। लेकिन आज इन्होंने जो किया है उसकी शायद ही दुनिया में कहीं मिसाल मिलती हो। ये आज मिले कांग्रेसमैन जो विल्सन के साथ। जो विल्सन जो है वो साउथ कैरोलिना से कांग्रेसमैन है और बहुत ही सीनियर कांग्रेसमैन है। और उनके साथ ये मिले, मिलते ही बाहर निकले, तत्ती तत्ती इन्होंने तस्वीरें की, ट्वीट। और वही ट्वीट जिनके ऊपर इन्होंने बैन लगाया हुआ है, वही ट्विटर वहाँ से ट्वीट किए। और पर्पज़ क्या था? पर्पज़ ये था कि पाकिस्तानियों को बताएं कि हमारा भी हाथ पड़ गया है। अगर एक तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की काविश से जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है वो कांग्रेशनल हेयरिंग करवा रहा है जहां पर मुतअद्दिद कांग्रेसमैन आके बैठे हैं और बात कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ 1, 2, 3 कांग्रेसमैनों से मैं भी मिल रहा हूं। ये इनका ऑब्जेक्टिव था। तस्वीरें सेम डे छोड़ी क्योंकि आज ही 22 तारीख को कांग्रेशनल हेयरिंग हो रही थी। लेकिन इन्हें पता नहीं था कि सर मंडाते ही औले नहीं, बल्कि सर मंडाते ही, मैं क्या कहूँ, क्या पड़े इनके सर में, वो आप खुद ही समझ जाइए। इन्होंने वो तस्वीर ट्वीट की। जब तस्वीर ट्वीट की और इन्होंने बताया कि मेरी जो कांग्रेसमैन जो विल्सन है उनके साथ मुलाकात हुई है और फिर आगे जो भी कहानी उन्होंने गढ़नी थी। अभी ये अपने होटल नहीं वापस पहुंचे थे कि एक कांग्रेसमैन जो विल्सन ने एक ट्वीट किया, और ट्वीट किया है वो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाते हैं। वो ट्वीट कहता है, फ्री इमरान खान। जी हाँ,
آپ یہ بات درست دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں، آپ کو شاید اپنے کانوں پہ یقین نہیں آ رہا ہوگا۔ اب میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب سے مخاطب ہوں۔ ظاہر ہے میرا ویلاگ تو وہ نہیں سنتے ہوں گے، اتنا اہم تو میں کہیں سے ہوں نہیں، لیکن چلیں کوئی نہ کوئی تو سنتا ہی ہوگا۔ ہمارے جو سب سے ہینڈسم ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں جنرل شریف صاحب، یا پھر جو ہماری مہارانی ہیں پنجاب کی، اور وہ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ مریم شریف صاحبہ، تو کوئی نہ کوئی تو ان میں سنتا ہوگا۔ تو چلیں پہنچا دیں وہ آرمی چیف صاحب تک کہ یہ جو فری عمران خان کا ٹویٹ ہے، یہ ہم نے نہیں کروایا جو ولسن صاحب سے، یہ پاکستانی ڈائسفورا یا تحریک انصاف سے نہیں، یہ محسن نقوی ہمارے ساتھ مل گیا یہاں آ کے۔ میں آپ کو اندر کی خبر دے رہا ہوں، یہ 2 نمبر بندہ ہے، اس نے پہلے آپ کی طرف سارا کام کیا اور اب یہ سیٹا لگا رہا ہے۔ اب یہ ملا ہے، کیونکہ اتنی جلدی تو آپ سوچے نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ ایک کانگریس مین سے ملے اور ملنے کے بعد وہ پھڑ مارے کہ بس بندہ ہمارے ہاتھ میں آ گیا اور ہم نے پھٹیاں کھیڑ دی ہیں۔ ابھی وہ ہوٹل بھی نہ پہنچے تو کانگریس مین پیچھے سے ٹویٹ کر دے فری عمران خان۔ تو اب آپ مجھے خود بتائیں کہ پھر یہی کہہ کے آیا انہوں نے کہ میں آپ سے مل کے جا رہا ہوں، میں اصل میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے بہت تنگ ہوں، میں ان کے خلاف ہو گیا ہوں، تو آپ بھی فری عمران خان کی بات کریں۔ تو یہ جو ٹویٹ کروایا ہے یہ کسی اور نے نہیں کروایا، یہ محسن نقوی نے خود کرایا ہے۔ اب میرا خیال ہے کہ ان کو پاکستان آنے کا انتظار نہ کریں، اس کے وہیں کان پکڑوائیں۔ ویسے بھی یہ اپنا جو ہے نا، ویسے تو ماشاءاللہ اللہ نے بہت اچھی پرسنالٹی دی ہے، لیکن جب بندے نے چوری کی ہو نا تو اس کی چال ڈالی اور ہے۔ تو آپ اگر کبھی محسن نقوی صاحب کو دیکھیں نا تو انہوں نے گچی اپنی اندر کی ہوتی ہے۔ گچی کا مطلب یہ گردن جو ہے نا، یہ جان بوجھ کے انہوں نے کندھوں کے اندر کی ہوتی ہے، کیونکہ ہر ٹائم کچھوے کی طرح یہ چھپ کے ہی وار کرتے ہیں نا، تو انہوں نے گچی کے اندر ہی کی ہوتی ہے۔ ان کو پہلے ہی پتا ہے کہ ان کی گچی میں آرمی چیف صاحب نے دینی ہے ایک۔ تو اب آرمی چیف کو پتا ہوئی، اگر کوئی نہ بتائے تو پھر اخبار نویس بتا دیں، کوئی بتا دے، میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یہ جو فری عمران خان کا ٹویٹ ہے، یہ میں آپ کو یہاں سے خبر دے رہا ہوں کہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ میں اب عاصم منیر صاحب کے خلاف ہو گیا ہوں، تو فری عمران خان کا ٹویٹ آپ کریں۔ اور کانگریس مین نے ان کے کہنے پہ کیا، کیونکہ آخری بندہ یہ تھا جو ان کو ملا۔ لیکن چلیں یہ تو ایک مذاق ہو گیا، لیکن میں اب جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مذاق بند کریں۔ اس طرح کے جو 2 نمبر قسم کے لوگ آپ بھیجتے ہیں، ان بیچاروں کا کیا کام ڈپلومیسی کے ساتھ؟ یہ تو وہاں چھوٹا موٹا چونا لگانے والے تھے، اس کو خبر لگا کے بلیک میل کر لیا، اس کو کر لیا، کوئی سیکٹیرین گراؤنڈز کے اوپر ادھر سے فنڈنگ پکڑ لی، کہیں سے یہ کر لیا، کہیں سے وہ کر لیا، یہ کر آ کے یہ اوپر آ گئے۔ اب آپ ان سے اتنے کمپلیکس کام لینا چاہتے ہیں کہ یہ ڈپلومیسی بھی کریں گے؟ یہ پڑھیے ڈپلومیسی جو انہوں نے کی ہے، 4-5 دن سے یہ بندہ یہاں پر ہے۔ کل چند لوگ -14 فیل لائک شاید -14 -16 تھا، اسکیل کے اوپر -10 تھا، سرد ترین دن تھا، اور چند لوگ ہی صرف ایک فلیش پروٹیسٹ کے لیے باہر گئے، اور وہاں بھی اس بندے نے اپنی بے وقوفی سے اپنے لیے ہزیمت بنوا لی، کیونکہ ان کے احکامات پر وہاں پولیس بلا لی گئی۔ جی ہاں، یہ اس وقت غالباً رپورٹڈلی امبیسی کے اندر تھے لوگ کہتے ہیں، اور انہوں نے اندر سے احکامات دیے۔ ان کو لگتا تھا، جیسے میں نے کہا، کہ ٹینچ بھاٹا کا ایس ایچ او آئے گا اور وہ وڑیچ جو ہے وہ اٹھا کے لے جائے گا پھر سب کو، اور لتر پولا کرے گا۔ تو وہ پولیس آئی، انہوں نے الٹا امبیسی والوں کو سمجھایا کہ یہ آپ کیوں ہمیں تنگ کر رہے ہیں، ہمارا ٹائم کیوں ضائع کر رہے ہیں، یہ اپنا حق استعمال کر رہے ہیں پروٹیسٹ کا۔ تو بہرحال آج یہ جو ولسن صاحب کا نام استعمال کرنا چاہتے تھے کانگریس مین کا، اور الٹی ان کو پڑ گئی تدبیر۔ میرا نہیں خیال کہ اتنی ڈپلومیسی کی دنیا کے اندر اتنی بڑی امبیرسمنٹ پہلے کسی کے ساتھ ہوئی ہو۔ لیکن بہرحال یہ تو ایک سائڈ کی بات ہو گئی، لیکن اس کے ساتھ جو دوسری آج کی میجر خبر ہے واشنگٹن سے، وہ آج کانگریشنل ہیئرنگ ہوئی۔ آپ کو پتہ ہے کہ کانگریشنل فرسٹ گلوبل پاکستان اور دوسرے جو بائی پارٹیزن فورم تھے، انہوں نے اس کانگریشنل ہیئرنگ کا بندوبست کر رکھا تھا۔ اس میں متعدد کانگریس مین آئے، اور جو ایکسپیکٹیشن تھی اس سے بڑھ کے رسپانس آیا۔ اس میں تقریباً سبھی کانگریس مین اور کانگریس وومن جو تھے، انہوں نے بہت ہی اسٹرانگ اپنا جو پوائنٹ آف ویو دیا۔ اب اس سے ایک بات تو طے ہو گئی کہ امریکہ کے جو لا میکرز ہیں، ان کو پاکستانی ڈائسفورا نے بہت ہی ایفیکٹولی انگیج کر کے سب کو سب کچھ بتا دیا ہے۔ اب سب کو 26 نومبر کا مکمل پتہ ہے، جب کانگریس مین اور کانگریس وومن آ رہے تھے اور وہ آ کر بات چیت کر رہے تھے، تو اس سے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے وہ کوئی پاکستانی نیوز پیپر پڑھ کے آئے۔ مکمل ان کو احوال پتہ تھا، اور
انہوں نے بہت کھل کے کہا کہ اب وہ اس طرف موو کریں گے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر صاحب یا جو دوسرے لوگ اس کے رسپانسبل ہیں ان کے اوپر ویزا کی پابندیاں لگانے کا سوچا جائے، ان کے جو ٹریول پلان ہیں اس کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، ان کا جو کوئی فائنانشیل ان کے انٹرسٹ ہیں ان کے اوپر پابندیاں لگائی جائیں، کیونکہ جتنے بھی حاضرین تھے انہوں نے ایک بات کلیئر کی کہ ہم پاکستان پر پابندیاں نہیں چاہتے، پاکستان ہمارا ملک ہے، وہاں پر رہنے والے 25 کروڑ لوگ ہمارے بہن بھائی ہیں، پابندیاں پاکستان پہ لگیں گی تو ان کا کیا جائے گا، یہ تو اپنا سامان اٹھائیں گے، جیسے محسن نقوی صاحب نے بہت سارا پیسہ پہلی بار شفٹ کیا ہوگا، یہ اپنا سامان اٹھائیں گے، وہی گچی اگر جو ہے وہ کندھوں میں دیں گے، جیسے میں نے آپ کو بتایا نا محسن نقوی صاحب وہ گچی اندر ہی رکھتے ہیں کچھوے کی طرح، تو وہ دیں گے اور جہاز پہ بیٹھیں گے اور نکل آئیں گے وہاں سے، مال پانی تو بنا لیا ہے۔ تو پابندیاں اگر ادھر سے کوئی کوشش کر کے لگوائے گا تو اپنے ملک کا نقصان کرے گا، اس لیے پابندیاں جو ہیں وہ اسپیسیفکلی ان لوگوں کے اوپر لگوانی چاہیے جنہوں نے قتل و غارت کی ہے۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور ڈیبیکل ہوا ہے، وہ بھی بہت میرے لیے ذاتی طور پر بہت تکلیف کا باعث بنا ہوا۔ ہمارے ایک دوست ہیں، بہت ہی اچھے بھلے آدمی ہیں، پچھلی تھوڑی دیر سے وہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو پیارے ہو گئے ہیں، عمران شریف، ڈاکٹر عمران شریف، بہت ہی وہ میں یہ کہوں گا کہ انٹیلیجنٹ ڈاکٹر ہیں، انسان تو اچھے ہیں ہی ہیں لیکن بہت ہی اچھے اور انٹیلیجنٹ ڈاکٹر ہیں۔ جب میری ان سے ملاقات ہوئی بڑا انسپائرنگ میں نے فیل کیا، ان کی انرجی، ان کا کام، کیلیفورنیا میں رہتے ہیں، لاس اینجلس میں، اور بہت ان کا یہاں پر احترام بھی ہے لوگوں میں، لیکن کچھ دیر سے وہ پٹڑی سے اتر گئے ہیں اور پاکستان جاتے ہیں تو ظاہر ہے بہت ہی ایک وہ بھرپور وہاں پر انٹریکشن کرتے ہیں، اور ہمیشہ سے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی، پاکستان کی ملٹری کے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن ہوتے ہیں، پولیٹیشنز کے ساتھ بھی ان کے انٹریکشن ہوتے ہیں، بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے ہیں وہ پاکستان کے اندر۔ لیکن ان کی ایک تصویر منظر عام پر آئی جس نے سبھی کو بہت تکلیف دی۔ میں بس اتنا ہی کہوں گا کیونکہ ان کے ساتھ وی بروک بریڈ ٹوگیدر، سو میرا نہیں خیال کہ مجھے کوئی بہت سخت بات کہنی چاہیے، دوست ہیں ہمارے، ہم احترام کرتے ہیں، لیکن انہوں نے میرا خیال ہے عذرا تفننی ایک بڑی جپھی ڈال کے اور انہوں نے تصویر کھنچوائی محسن نقوی صاحب کے ساتھ، اور وہ تصویر وائرل ہوئی۔ اب لوگوں کو ایک بات سمجھنی پڑے گی، آپ لوگوں کو بزنس ایز یوزول میں کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف پی ٹی آئی سیاست کر رہی ہے، ایک طرف نون لیگ کر رہی ہے، ایک طرف پیپلز پارٹی کر رہی ہے، سب جماعتوں کو اپنی سیاست بہتر لگتی ہے، اور جو عام لوگ ہوتے ہیں انہیں ہر سیاسی جماعت میں کوئی نہ کوئی برائی لگتی ہے۔ تو اس زمانے میں اگر آپ ایک سیاسی جماعت کے مخالف دوسرے سیاسی جماعت کے ساتھ تصویر بنا لیں، کھانا کھا لیں، گھوم پھر لیں، تو کوئی ایسی عیب کی بات نہیں ہے۔ لیکن اب دس از ناٹ بزنس ایز یوزول۔ محسن نقوی وہ شخص ہے جس کے ہاتھ، چہرہ اور دامن معصوم پاکستانیوں کے خون سے رنگا ہوا ہے۔ اب جب آپ ان کے کندھے کے اوپر ہاتھ رکھ کے تصویر کھنچواتے ہیں ڈاکٹر عمران شریف صاحب، تو آپ نے شوق تو پورا کر لیا، پی آر بھی ہو گئی، لیکن آپ نے ساتھ ساتھ ایک قاتل کو انڈورس کر دیا۔ آپ ایک بھلے آدمی ہیں، مجھے پتا ہے کہ آپ کی یہ انٹینشن نہیں تھی، آئی انڈرسٹینڈ، لیکن میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ کی یہ جو اتنی قربت ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ سے، یہ میں یقین کیجئے آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی۔ کہیں کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کی اپنی کمیونٹی ہے اس میں لوگ آپ سے ضرور سوال پوچھیں گے کہ یہ آپ کس طرف چل پڑے ہیں، کیونکہ وقت ہوتا ہے نا ہر چیز کا۔ میں نے جیسے آپ کو کہا کہ یہ قتل و غارت نہ ہوئی ہوتی، ویسے چلیں ہمیں جیل ہی بھیجا ہوتا تو وہ بھی پاکستان میں چلے پہلے بھی لوگوں کو جیل بھیجا ہے تو وہ ایک نارمل، پھر بھی آپ کہہ سکتے تھے کہ جی تھوڑا روٹین میں، لیکن جو خواتین کے ساتھ کیا گیا، شاید آپ کی اپنی پروفیسر ہوں یاسمین راشد صاحبہ، جو ان کے ساتھ کیا گیا، جو عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا، چلے ان کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، سب سیاسی لوگ ہیں، لیکن جو معصوم پاکستانیوں کے ساتھ 26 نومبر کو کیا گیا، اس کے بعد آپ کی ایسی تصاویر کھنچوانا جو ہے وہ لوگوں کو حیران کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ دوبارہ سوچیں گے کہ آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کیا کر رہے ہیں، باقی آپ اپنی مرضی کے خود مالک ہیں۔ تو بہرحال کانگریشنل ہیئرنگ کے بھرپور تھی، وہاں پر پھر نون لیگ کے یا چودھری صاحب کے، مجھے نہیں پتا کس کے تھے وہ، آئی کانٹ سے، لیکن دو لوگ آئے جنہوں نے وہاں بہت بدتمیزی کرنا شروع کی، گالی گلوچ کرنا شروع کی، وہی ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی رنگ بازی ہو رہی ہے، اور کانگریشنل کمرے کے اندر انہوں نے ترتھلی مچانے کی کوشش کی کہ متھے رنگ دیں گے۔ تو ان کو جو منتظمین تھے انہوں نے سمجھایا کہ آپ یہ نہ کریں۔ ایک چھوٹی سی آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں، یہ پہلے دیکھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہو جائے کہ وہاں پر کیا یہ کرتے رہے، اور اس کے بعد آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹی سی، وہ بھی ایک ویڈیو ہے کہ ان کو پھر وہاں سے جو وہاں پر سیکیورٹی ہوتی ہے انہوں نے پھر وہاں سے روانہ کیا۔ انہوں نے صرف ایک ہی دفعہ آ کر کہا کہ
वी वांट यू टू बी आउट फ्रॉम दिस रूम। और सिर्फ इतना कहा, और ये जो बड़े बड़के मार रहे थे वहाँ बदमाश बने हुए थे, फौरी तौर पर उठ के पतली गली वहाँ से निकल गया। मेरी समझ से बाहर है कि ये बेइज्जती करवाने आए थे आप घर से, मतलब क्या तुक था। एक आप भी करवा लें हेयरिंग, अगर आपको इस बात से कोई, हम नहीं आएंगे आपकी हेयरिंग में, आप करवाएं, आप हेयरिंग करवाएं, आप कांग्रेशनल हेयरिंग करवाएं। अगर आप करवाते हैं तो हम वहाँ पर आके आपकी हेयरिंग के अंदर किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं, आप अपना मुकदमा रख लें अगर आपको लग रहा है कि हम गलत रख रहे हैं। लेकिन एक तो ये पढ़े लिखे नहीं है, ऊपर से ये कोशिश नहीं करते। अच्छा जी, अगली खबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से आपके सामने रखेंगे, और वो ख़बर है कि राजा इनाम मिन्हास, जी हाँ, इनको जज बनाया था, आपको पता है। पहला नतीजा मौसूल हो गया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। इमरान खान साहब की जो तोशाखाना 2 की दरख्वास्त है वो राजा इनाम मिन्हास के सामने लगा दी गई है। जी हाँ, इस्टेब्लिशमेंट के हैंड पिक जज अभी बनाए थे, एडिशनल जज हैं, अभी ये फुल जज भी नहीं है। और ये भी जहन में रखिए कि 3 जजेस थे गालिबन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो एडिशनल जज थे, और वो कंफर्म नहीं हो सके क्योंकि शायद वो अपनी परफॉर्मेंस जो है वो एट पार नहीं ला सके। तो जो एडिशनल जजेस होते हैं उनके पास जो इम्पॉर्टेंट मुकदमात होते हैं वो नहीं लगाए जाते। और आपको पता है कि पहले तो जस्टिस आमिर फारूक जो है वो इमरान खान के सारे मुकदमात अपने पास ही लगाते थे, मीन कोर्ट नंबर 1 से, बेंच नंबर 1 से भी आगे नहीं जाते थे। अब सीधा ही बेंच नंबर 10 पे उन्होंने लगा दिए, और जस्टिस इनाम मिन्हास साहब जो है वो अब ये केसेस सुनेंगे। जस्टिस तो बस नाम के ही हैं, नून लीगी हैं, जो मर्जी आप यही कह लें कि सेक्रेटरी लॉ नून लीग जो है, इनाम मिन्हास साहब जो है वो केस सुनेंगे इमरान खान का। तो ये पहला नतीजा आया। ज़ाहिर है जो वकला है उन्हें दबा कर कहना चाहिए कि हमने इनसे अपना केस नहीं सुनवाना, मेरा ख्याल यही बेहतर होगा। अगली खबर जी, इमरान खान साहब ने अडयाला जेल से अपना पैगाम दिया, ट्वीट किया, जो बार बार हम आपको बताते हैं। आज उन्होंने फिर मजबूर होकर उन्हें जेल के अंदर से ये बात कहनी पड़ी। वैसे ये शहबाज गिल के लिए भी और हमारी पूरी पार्टी के लिए इसमें शर्मिंदगी कह लें या सबक कह लें, जो भी हमने कहना है, ये कि लीडर को ये बात जेल के अंदर से कहनी पड़ी है। उन्होंने आज ये कहा है कि बुशरा बीबी मेरी बीवी हैं, हमारे कल्चर के हिसाब से बीवी, बहन, माँ आपकी इज़्ज़त होती है। जो शख्स भी उनके ऊपर बिलो द बेल्ट किसी किस्म की भी गैर इखलाकी किसी किस्म की भी तनकीद करता है वो मेरी इज़्ज़त पर तनकीद करता है, और मैं उसे कभी माफ़ नहीं करूँगा और मैं उसका मुकाबला करूँगा। और उन्होंने कहा कि ऐसे लोग जो हैं वो मेरे बदतरीन दुश्मन हैं, और नून या पीपल्स पार्टी या जो इस्टेब्लिशमेंट है उनसे जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ, लेकिन ऐसे लोग जो हैं वो उनसे भी ज़्यादा गलीज़ हैं। तो मैं पैगाम दूंगा, अमेरिका में 1-2 साहब हैं और जगहों पर कुछ लोग हैं जो अपने आप को एक तरफ इमरान खान का खैरख्वाह कहते हैं, दूसरी तरफ वो बुशरा बीबी के ऊपर इल्ज़ामात लगाते हैं। पता नहीं आपकी कहाँ पर परवरिश हुई है, क्या आपका कल्चर है, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आप वरना अपनी वालदा से पूछ लें, वालिद साहब से पूछ लें, जो इल्ज़ामात आप लगाते हैं 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि आप सब दुरुस्त इल्ज़ामात लगाते हैं, 1 मिनट के लिए मान लेते हैं, लेकिन फिर भी शायद आपको हमारे कल्चर का नहीं पता कि ये बातें आप इमरान खान साहब से कर सकते हैं जाके। अगर आप उनके खैर ख्वाह अपने आप को कहते हैं, अगर आप उनके दुश्मन कहते हैं, तो वो तो पूरी नून लीग सारा दिन अपना मंजन बेचती है। आप भी उनके साथ मिलकर मंजन बेच लीजिए, या आप भी इमरान खान के ख़िलाफ़ खड़े होकर मंजन बेच लीजिए। अगर आप समझते हैं कि आपका उनसे कोई ताल्लुक़ है तो आपको इंतज़ार करना चाहिए, उनके साथ जो भी बात है वो करनी चाहिए और वो आपको जवाब देंगे। आप एक शख्स की बीवी के बारे में ऐसी गलीज़ बेहुदा ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं, कुछ आप स्पेसेस में जाके बैठ के करते हैं, कुछ स्पेसेस के बाहर बैठ के करते हैं, और मुझे ये भी पता है कि आपको अंदर और बाहर से कहाँ कहाँ से सपोर्ट है, लेकिन ये बहुत ही शर्मनाक हरकत है। आपको इसे फौरी तौर पर बंद करना चाहिए, और अगर आपको कोई तकलीफ़ है तो इंतज़ार कीजिए जब इमरान खान रिहा हों तो उनके सामने अपना बात, मुकदमा, अपना नुक्ता नज़र रखिए। अभी मुझे बताइए कि आपने कौन सा वर्ल्ड कप जीतना है इमरान खान की बीवी पे या बहन पे या किसी पे भी तनकीद करके, कुछ शर्म आनी चाहिए आपको। आगे चलते हैं जी, अगली खबर जो है वो सेनेट की जो कायमा कमेटी है ख़जाना की, उन्होंने बहुत सख्त एक्शन लिया है, और एक्शन उन्होंने ये लिया है कि 1010, जी हाँ 1010 कार्स जो हैं वो नई ब्रांड न्यू होंडा सिटी कार्स जो है FPR के लिए ख़रीदी जा रही थी। 6 अरब उसकी कॉस्ट थी। उन्होंने कहा इसमें तो बहुत बड़ी करप्शन हो रही है, इसको फौरी तौर पर रोका जाए। अब आप बड़े खुश हुए होंगे ये सुनते हुए कि यार देखें हमारा मुल्क कितना तरक्की कर गया, हमारा भी सेनेट अमेरिका की सेनेट की तरह एक्शन लेता है और ये रुकवा दी है सारा कुछ। नहीं, आपकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं है। ये फड्डा पता किस बात का होगा, ये मेरा तज्जिया है, अंदाज़ा है।
یہ پھڈا اس بات کا ہوگا کہ یہ FBR میں کسی نے 10,010 گاڑیاں جو ہیں وہ چونا لگایا ہوگا، اپنی مرضی کے وینڈر کو دی ہوں گی گاڑیاں سپلائی کرنے پہ. تو 6 ارب کی گاڑیوں میں سے کسی کو 30 40 50 کروڑ روپیہ جو ہے وہ بچ رہا ہوگا، یا چلے 20 کروڑ بچ رہا ہوگا، یا جتنے بھی بچ رہے ہوں گے، اور کیونکہ اس نے اپنی مرضی کے بندے سے ایک ہی کسی وینڈر سے گاڑیاں لی ہوں گی. اب کسی اور وینڈر نے خزانہ کی قائمہ کمیٹی میں کسی کو اپروچ کیا ہوگا، اسے کہا ہوگا کہ جناب یہ تو پراٹھا بھی کوئی اور کھا گیا ہے، اچار بھی کوئی اور کھا گیا ہے، اور لیگ پیس بھی کوئی اور کھا گیا، ہمیں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں. تو پھر ان کی فرمائش پر آج کاڑا جوڑا پا ساڈی فرمائش تھے، تو یہ جو سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے انہوں نے ایکشن لیا ہوگا، اور پھر ڈک دیں گے، یمین روک دیں گے اس ٹرانزیکشن کو، اور آپ سارے خوش ہوں گے. اب اگر اچھا آپ کی قسمت چیک کریں ذرا، چوئی نظام الدین نے آپ کی قسمت کیسے لکھی کہ اگر یہ ٹرانزیکشن گو تھرو ہوتی ہے تب بھی کرپشن ہو رہی ہوگی یقینی طور پر، تب بھی کوئی نہ کوئی مال بنا رہا ہوگا. اگر یہ رکے گی تو رک کے جب یہ دوبارہ چلے گی تب بھی کرپشن کرپشن ہوگی. تو دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے کسی ایک صورت میں زیادہ کرپشن ہو، اور مجھے لگ رہا ہے کہ اگر یہ رک کے دوبارہ چلے گی نا تو زیادہ کرپشن ہوگی. تو بہرحال دونوں صورتوں میں کرپشن ہے. تو یہ جب آپ کبھی کبھی خوش ہوتے ہیں نا کہ ہمارے ہاں بھی ادارے کام کرتے ہیں، ایکشن کر لیا، ایکشن لے لیا، نئی اتھارٹی بنا دی، یہ کر دیا، یہ سب یا اب رینجرز اور ملٹری انٹیلیجنس اور ISI لیسکو کے بل ریسیو کرے گی. اس کا مطلب ہے کہ اب رشوت لینے والوں میں 3 اور معتبر لوگوں کا اضافہ ہو گیا. تو آپ کی قسمت میں یہ ایسا ہی ہے. اچھا جی، اگلی خبر یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے چائنا کے اوپر 10% ٹیکس لگانے کا فیصلہ کیا ہے. دیکھتے ہیں یہ معاملہ کس طرف چلتا ہے. اس سے اگلی خبر جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سے آپ کے سامنے رکھتے ہیں. وہاں پر بہت ہی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، اور وہ ڈیولپمنٹ یہ ہو رہی ہے کہ وہاں پر اب عدالت یہ کہہ رہی ہے کہ بادی و نظر میں ایڈیشنل رجسٹرار یا ڈپٹی رجسٹرار نے توہین عدالت نہیں کی. توہین عدالت تو جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین نے کی ہے، کیونکہ جوڈیشل آرڈر ہونے کے باوجود انہوں نے کیس جو ہے اٹھا کے کہیں اور بھیج دیا. بہرحال وہاں پر بھی ایک عجیب قسم کا معاملہ چل رہا ہے. دیکھتے ہیں وہ کس کروٹ بدلتا ہے. فی الحال تو انہوں نے عدالتی معاون مقرر کیے تھے اس کیس کے اندر، اور پھر اعتراض کیا آ کے اٹارنی جنرل نے کہ عدالتی معاون جو ہے وہ درست نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ بھی اپنے نام دے دیں. انہوں نے کہا آپ نے منیر ملک کو کیا اور ایک اور عدالتی معاون کیے تو یہ تو ایک سائڈ کے ہیں. انہوں نے کہا آپ بھی اپنی سائڈ دے دیں. تو انہوں نے پھر احسن بھون صاحب کو دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے خواجہ حارث کو دیا. اب عدالت آج ان کو سنے گی، اور دیکھتے ہیں کہ یہ اب توہین عدالت کس طرف کو جاتی ہے. یہ جو جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس عائشہ ملک، جسٹس عقیل عباسی، دوسری طرف جسٹس امین الدین اور جسٹس یحییٰ افریدی، یہ سارا کیا ٹاس پڑا ہوا ہے. ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے جج ہیں، ایک طرف انڈیپینڈنٹ جج ہیں. یہ معاملہ کس طرف جاتا ہے؟ میں دوبارہ یاد کرواؤں جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو کہ کاش آپ یہ سب کچھ تب کر لیتے جب وقت تھا. لیٹ ہو گئے آپ جسٹس صاحب. ہماری ابھی بھی دعائیں، سپورٹ آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ لیٹ ہو گئے سر. اچھا جی، چلنے سے پہلے میں کوئی تجزیہ نہیں کروں گا، کچھ نہیں کہوں گا. جاتے جاتے آپ کو صرف ایک نیا لطیفہ دکھائیں گے اور سنوائیں گے. اب ویلاگ میں جو کچھ باجی کر رہی ہیں ہمیں مجبوراً ایک لطیفوں کا سیکشن بھی ڈالنا پڑا ہے. تو دیکھیے، انہوں نے ہمیشہ سے مجھے یہ کہا کہ مائنورٹیز کو مائنورٹیز مت کہو، یہ ان کی توہین ہے. اچھا ٹھیک ہے، یہی نہیں ابھی اور سنیے. مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، اور یقیناً پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ، ہم نے مائنورٹی کارڈ لانچ کیا ہے کہ مائنورٹیز کو مائنورٹیز مت کہو، یہ ان کی توہین ہے. ہم نے مائنورٹی کارڈ لانچ کیا ہے. یہ زیادہ تر لوگ پڑھے لکھے بھی نہیں، ان کی کوئی اتنی تعلیم بھی نہیں ہے نہ، اور یہ کوشش کرتے ہیں علم حاصل کرنے کے لیے. مزہ آیا. مجھے یہاں سے اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ باد.